آپ کے سوال دھڑا دھڑ اور ہمارے جوابات تو پوچھیں. بھائی جان یہ اس نے تقریر کی ہے اور جو مگرمچھ کے آنسو میں رو رہا ہے اور یہ کیا سمجھتا ہے کہ اٹس اسٹریٹ فارورڈ ایزی جسٹ لائک دیٹ. چٹکی بجائے گا تو حکومت میں آ جائے گا, چٹکی بجائے گا تو اپوزیشن میں آ جائے گا. اس نے تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جو پریشان کیا ہے, جو قیمتیں بڑھائی ہیں, لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں, اس کا حساب دینا ہے. دوائیوں کی قیمتیں بڑھا کر لوگوں کے جیب کے اندر بھی پیسے گئے ہیں, گندم کے, چاول کے, گیس کے, پیٹرول کے, تو اس کا حساب کون دے گا؟ یہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کی جو نا کی جائیداد ہے, جب مرضی کرے گا آ جائے گا, جب مرضی کرے گا حکومت میں بیٹھ کے میں لوگوں کو جو ہے نا روڈوں پہ لے کے آؤں گا. اس نے زندگی میں نہ کوئی کام کیا نہ کام کرے گا. یہ دیکھیں آپ کا جو غصہ ہے وہ بجائے. میرا خیال تھا کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ اس تقریر کو استعمال کریں گے مستقبل کا لائحہ عمل بتانے کے لیے. میرا خیال تھا اس تقریر کو استعمال کریں گے وہ لوگوں کے جو حقیقی مسائل ہیں جس کی وجہ سے ان کو سیاسی پھینٹی لگ رہی ہے پبلک اوپینین کے اندر, اس کو ایڈریس کریں گے. میرا خیال تھا کہ اس تقریر کے اندر وہ اپنی کوتاہیاں مانیں گے جو ان کے چند پارٹی لیڈران نے خود مانی ہیں کہ ہمیں پارٹی کے اندر بھی دیکھنا چاہیے کہ جب بکتے ہیں تو پی ٹی آئی والے ہی کیوں بکتے ہیں. حالانکہ یہ تو بڑے زبردست قسم کے آپ نے نئے بندے جو ہیں وہ بنا دیے تھے جب سے پی ٹی آئی کا ٹھپا ان کے اوپر لگایا تھا. ان کے اوپر تو مکمل طور پر خاص رحمت کا نزول ہو رہا تھا سیاسی طور پر. تو یہ انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا. اور پچھلی انہوں نے جتنی تقریریں اور جتنے کنٹینر کے اوپر بیانات دیے ہیں ان سب کو ملا کر کل انہوں نے تقریر کر دی. ایک دوسرا یہ کہ کام تو زندگی میں خیر چلیں چھوڑ دیں, اس کو ایک علیحدہ بحث ہو جاتی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہوئے کوئی کام نہ کر پائے, احتسابی کام جو ہے, تمام تر وسائل اپنے پاس رکھنے کے باوجود, تمام تر نظام کو مینیپولیٹ کرنے کے باوجود, تو آپ اپوزیشن کے اندر جا کے کیا کر لیں گے بھائی؟ دیکھو پریکٹیکلٹی کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. اس طرح یہ ایک بندہ کہے جی کہ میں نے گراؤنڈ کے اندر جا کے بڑے چھکے مارنے ہیں اور وہ چھکے نہ مار سکے, پھر پویلین میں آ کے کہ میں نے پویلین میں بیٹھ کے بڑے رنز بنانے ہیں. بھائی نہیں بن سکتے پویلین میں بیٹھ کے رنز. جو آپ سے کام حکومت میں نہیں ہوا وہ پویلین میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتا. اور جو ٹون تھی انفارچونیٹلی بہت ہی اداس کرنے والی ٹون تھی. اداس ناٹ ان دا سینس کہ ہمیں کوئی خاص توقعات ہیں, لیکن اداس کرنے والی سینس کہ آپ کس لیول کے اوپر جا کے آپریٹ کر رہے ہیں. اور حساب تو ظاہر ہے الیکشن کے ذریعے ہی ہوگا, اور حساب اب لوگ مانگ رہے ہیں جس طرح آپ کے سوال کے اندر بھی ظاہر ہے. غلط بھائی, عمران خان کی ابھی تقریر سنی, یقین جانے تقریر دیکھ کر ان پر ترس آ رہا تھا. لیکن جو باتیں یہ بھی کر رہے ہیں, اگر یہ کچھ عرصہ پہلے کر لیتے جب سینٹ کے انتخابات میں صادق سنجرانی کو انہوں نے جتوایا اور تب کوئی ایسی بات نہیں کی, تو اب یہ ایسی کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ کی نظر میں یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ جی, سنجرانی صاحب کے انتخابات پہلے والے اور دوسرے کے اندر بھی انہی کو نامزد کر دیا گیا. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس وقت سینٹ کی جو ایکویشن ہے اس کے اندر جو کمبائنڈ اپوزیشن ہے اس کے نمبر زیادہ ہیں, پھر بھی سنجرانی صاحب کو نامینیٹ کر دیا. بھئی اگر آپ کو نمبرز کا اتنا ہی خیال ہے, ایک تو پہلے الیکشن کا ذرا حساب دے دینا کہ وہاں سے جو بندے ٹوٹے تھے وہ کس طرح توڑ کے لائے گئے تھے. اور یہ جہانگیر ترین صاحب کے جہاز کے اندر جب لوگ بٹھائے جاتے تھے اور بڑی خوشی خوشی تصویریں اس کے لگواتے تھے, تو وہ کیا داتا دربار جا کے دیگیں چڑھوانے کے لیے ان کو لے کے آتے ہوتے تھے؟ وہ اللہ کا واسطہ دے کے ان کو کرواتے ہوتے تھے. کس طریقے سے ووٹ لیے 2018 کے اندر اس طرح بندے توڑے گئے ہیں. وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ بڑی کوئی جمہوریت, کوئی اونچا نیچا جس کا یہ ترازو انہوں نے بنایا وہ اونچی چلی گئی نیچی چلی گئی, اس طریقے سے لائے گئے تھے؟ یہ جو کے پی کے اندر جو بندہ جو لا منسٹر تھا جس کی پہلے سے ویڈیو آپ کے پاس موجود تھی, پھر ویڈیو ریلیز کی, وہ بندہ اس میں نظر آ رہا ہے. پہلے آپ نے اس کو پارٹی سے نکالا, پھر اس کو لا منسٹر بنا دیا, پھر ویڈیو ریلیز کی, پھر اس کو نکال دیا, اور اب سینٹ کے انتخابات میں اس کے ساتھ اب جپھے مار رہے ہیں. وہ کیا تھا؟ عبد القادر کا جو ہے کیس بلوچستان کے اندر, وہ کیا؟ اور ایک نہیں درجنوں میں آپ کو بتا سکتا ہوں باتیں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اگر نوٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ جیسے لاکھوں لوگ اور بھی نوٹ کر رہے ہوں گے. تو آپ کے سوال کے اندر ہی اس کا جواب موجود ہے. یہ جو خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے خلاف ایک دھواں تقریر کی ہے, تقریر فرمائی ہے, تو اس نے تو خان صاحب نے وہ کام بھی الیکشن کمیشن کے ذمہ ڈال دیا جو حکومت کا ہے, جو آئی آئی, آئی بی, ایم آئی, ایف آئی اے, ان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو پکڑے, لوگوں سے پیسے ریکور کر لے, وہ کام کرے. انہوں نے وہ کام بھی سارا ان کے کھاتے میں ڈال دیا. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خان صاحب کو یہ فیل ہوا ہو کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارے کے طور پہ سامنے آ رہا ہے اور کہیں یہ ہمارے فارن فنڈنگ کیس میں ہمارے خلاف فیصلہ نہ کرے. تو اس فیصلے کے پیش نظر خان صاحب نے یہ پہلے سے صف بندی کی ہو کہ خان صاحب یہ پھر کہیں کہ جی میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن ان چوروں کے ساتھ ہے
اور یہ ہمیں پاکستان سے نکال رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے الیکشن کمیشن کے اوپر جس قسم کا حملہ عمران خان صاحب نے کیا ہے. دیکھیں اعتراض اٹھانا اور بات ہے، تنقید کرنا اور بات ہے، لیکن اگر آپ ان کو کلی طور پر ذمہ دار ٹھہرا دیں، جمہوریت بھی آپ نے خراب کر دی، کرپشن کو بھی آپ نے پروموٹ کر دیا، مافیاز کی طرف بھی آپ چلے گئے، اور جو ٹون اپنائی ہے مطلب وہ ایسے ٹون اپنائی ہے کہ جو لوگ ان سے سیاسی طور پہ ملنے کے لیے آتے ہیں، جو کتے کے اوپر ہاتھ پھیر کے آگے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو نمائندگان ہیں وہ اس قسم کے لوگوں میں سے اوئے کر کے تو عملاً اوئے کر کے تو آپ بات کر رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں بھائی الیکشن کمیشن نے کیا پوزیشن لی تھی؟ الیکشن کمیشن نے یہ پوزیشن لی تھی کہ آئینی طور پر ہمارا خیال ہے اور ہمارا اپنا ماننا ہے کہ انتخابات اس طریقے سے ہونے چاہیے. سپریم کورٹ کے پاس چلے گئے. آئین کی تشریح کون کرتا ہے؟ سپریم کورٹ کرتا ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ اپنا سٹینڈ اپ ریویو کر لیں. انہوں نے کہا جی ریویو کر کے بھی ہماری وہی پوزیشن ہے کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ ایسا ہی جو ہے یہ بننا ہے، الیکشن اسی طریقے سے ہونا ہے. اس دوران آپ نے اپنے مفروضے کے اوپر کہ سپریم کورٹ سے بڑا زبردست فیصلہ آ جائے گا، آپ کی مرضی کے مطابق کا فیصلہ زبردست جو ہے، آپ نے ایک قانون بھی پاس کر دیا. سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کی، انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن ٹھیک کہہ رہا ہے. تو الیکشن کمیشن کے اوپر آپ ملبہ کیوں پھینک رہے ہیں بھائی؟ آپ نے اگر لڑائی کرنی ہے تو آپ سپریم کورٹ کے ساتھ لڑائی کریں. لیکن ٹپکل عمران خان صاحب کا جو سیاسی کیریئر ہے، ان کا جو سپورٹس کا کیریئر ہے وہ ہیڈ بٹنگ کے اوپر مبنی ہے. جو ذرا سافٹ ٹارگٹ دیکھا نا، اس کو جا کے ٹھک کر کے اس کو ٹکر مار دی. تو آپ نے ججز کے ساتھ پھر بات کرنی تھی نا. آپ نے کہنا تھا سپریم کورٹ کو، آپ نے پرانے الفاظ استعمال کرنے تھے کہ شرمناک فیصلہ آپ نے دیا ہے. سپریم کورٹ کو سپیئر کر دیا، الیکشن کمیشن کے اوپر آ گئے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے صرف یہی معاملہ طے نہیں کیا، الیکشن کمیشن نے ڈسکا کا معاملہ بھی طے کیا. اور اندر کی خبر جب سامنے آئے گی، جب ان کو بتایا گیا الیکشن کمیشن کو، جو سنے جس کو ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں، جو سنے بھیجتے تھے، سنیا بھیجا ان کو جی کہ دیکھو جی یہ آپ جو ہے نا یہ ڈسکا کے اوپر ایسی پوزیشن نہ لے. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا جو میری معلومات ہیں، کبھی سامنے آ جائیں گی یہ خبر کی صورت میں، میری معلومات ہے. انہوں نے کہا جی یہ تمام کی تمام جو ڈاکومنٹیشن ہے نا آپ کی، کس بندے نے کس سے بات کی، یہ ہم پھر میڈیا کے سامنے رکھ دیتے ہیں. پھر چپ کر کے واپس چلے گئے. یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ معاملہ ہے. فارن فنڈنگ کا بھی بہت بڑا معاملہ ہے. تو آپ نے جو آئین آپ کو پسند نہیں ہے وہ برا ہو جاتا ہے، جو قانون آپ کو پسند نہیں ہے برا ہو جاتا ہے. الیکشن کمیشن کی بہت انسلٹ کی ہے، ایک آئینی ادارے کی بہت انسلٹ کی ہے، اور جو ٹون اپنائی گئی ہے وہ اعتراضات والی ٹون نہیں ہے. تو آئی ریئلی ونڈر کہ آج جو ان کی میٹنگ ہو رہی ہے اس کے اندر وہ کیا فیصلہ کریں گے. فرینکلی کوئی بھی آئینی ادارہ اس قسم کی تضحیق جو ہے برداشت نہیں کر سکتا. اور اوپنلی اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ ریٹن فارم کے اندر کر دیں نا، آپ سبمٹ کروا دیں ان کے سامنے کہ دیز آر آور آبجیکشنز، اور آپ اس کو ایڈریس کریں، یہ ہماری کمپلینٹس ہیں، یہ ہماری ڈس اپوائنٹمنٹس ہیں. پبلک ایڈریس آپ نے کیا قوم کے سامنے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے قوم کے سامنے ان کی تذلیل کرنی ہے، ویسے ہی جیسے کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے جو آپ کا مخالف ہے اس کی آپ نے تذلیل کی. تو اب یہ آئینی اداروں کی تذلیل کا سلسلہ شروع ہوا ہے. کل کو نہ جانے کسی اور آئینی ادارے کے ساتھ ان کا مسئلہ ہو جائے گا تو ان کے سامنے ان کی کیسی تذلیل کریں گے. دوسرے آئینی اداروں کے لیے بھی میرے خیال میں بہت لمحہ فکریہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں ان کے زبان کے قہر سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. رات کو سویا ہوں تو مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ یوسف رضا گیلانی جیتے گا. مجھے تو خیر دلچسپی تھی نہیں، ایمانداری کی بات یہ ہے، مگر یہ کیسے جیتا ہے، کس نے کیا ہے، یہ ہاتھ کہاں سے آیا ہے، ہاتھ کیسا ہے یہ ہاتھ. وہ علاؤالدین مرحوم کی فلم تھی نا، کس نے دیے یہ جھمکے، کہاں سے آئے یہ جھمکے، کیسے یہ جھمکے. لگتا ہے کہانی چینج ہو رہی ہے، یعنی کہ اوپر سے ہاتھ جو ہے اٹھا لیا. مجھے تو یہ لگتا ہے 3 لوگوں کا تو مجھے پتا جنہوں نے ٹکٹوں کے اوپر، یہ میں ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں، 3 لوگوں کا پتا جنہوں نے ٹکٹوں کے اوپر جو ہے یہ فیصلہ کیا. ٹکٹوں کے اوپر کیوں فیصلہ کیا؟ کل کے STH میں نے آپ کو بتایا ٹکٹوں کے اوپر اس وجہ سے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہی ایک بندہ الیکٹ ہو جاتا ہے نا وہ پھر 2 چیزوں کے اوپر فوکس کرتا ہے. ایک ڈیولپمنٹ فنڈز کے اوپر فوکس کرتا ہے، دوسرا فوکس کرتا ہے آپ نے آنے والے انتخابات میں اپنی اس گدی کو محفوظ کیسے کرنا ہے، سیٹ کو محفوظ کیسے کرنا ہے. اگر ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہیں وہ مخصوص لوگوں کو دیے جا رہے ہوں تو پھر اس کا دلچسپی اس میں سے ختم ہو جاتی ہے. پھر اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اگلا انتخاب جو ہے، بالخصوص انتخابات کے قریب کا جو وقت ہوتا ہے 3 سال کے بعد، اب نظر آ رہا ہے ڈسکا کے انتخاب کے بعد کہ ہوا کس طرف چل رہی ہے. اور جو مقامی مقتدر حلقوں کے نمائندے ہیں وہ بھی لوگوں کو یہی بتاتے پھر ہیں جی آپ کو پتہ اگلا انتخاب کس کا ہونا ہے. تو جو مقامی سیاستدان ہے وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے پھر اپنے حلقے کے اندر سے شنید وہ جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا، ڈیروں کے اوپر جو بات ہو رہی ہوتی ہے، چوکوں کے اوپر جو بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ پھر اس کو دیکھتا ہے، ٹرینڈ کو دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے. 3 بندوں کا تو مجھے پتہ ہے، مرکزی پنجاب سے 3 کا تعلق ہے، چوتھے کا تعلق جو ہے ساؤتھ پنجاب سے ہے، یہ ٹکٹوں کے اوپر کا ہے.
شیخ رشید صاحب جو مرضی کہتے رہے, مجھے اس کا علم ہے ٹک ٹاک کے اوپر گئے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ان میں سے 2 کو بلا کے, یہ سری نگر ہائی وے کے پاس ایک فیکٹری ہے, اس کے اندر 2 کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں, ان کنٹینرز کے اندر بٹھا کے ان کے ساتھ کیا بات ہوئی تھی. تو بس اتنی معلومات میں آپ تک پہنچاتا ہوں. تو یہ ٹک ٹاک کے اوپر لوگ گئے تھے. یہ جھمکوں والی فلم کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, وہ سے میں نے ڈائلاگ سنا ہوا ہے اس کا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو واقعی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے؟ کیا سچ میں اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو گئے ہیں جیسا ہم نے ضمنی انتخابات کی شکل میں دیکھا یا حمزہ شہباز کی رہائی کی شکل میں؟ یا کیا اسٹیبلشمنٹ حکومت کو بتا رہی ہے کہ ہم آپ کی وجہ سے بہت بدنام ہو گئے ہیں, ابھی تک آپ لوگوں نے کوئی پرفارمنس نہیں دکھائی, اب ہم نہیں کر سکتے اور کچھ؟ ضمنی انتخابات کی شکل میں لوگوں کو یقین دلایا کہ ہاں واقعی ہم غیر جانبدار ہیں, لیکن کیا وہ پھر سے سینٹ کے انتخابات میں 2018 کی الیکشن کی طرح کچھ کرنے والے ہیں؟ دیکھیں جی, غیر جانبداری جو ہے یہ بھی ایک کمال پاکستان کی سیاست کا ایک عمل بن گیا ہے کہ کسی ایسے ادارے کا جس کو ویسے ہی غیر جانبدار ہونا چاہیے, اس کی غیر جانبداری بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ بن گئی ہے. مثلاً یہ کہ اب پیغامات بھجوائے جاتے ہیں اپوزیشن کے بندوں کو, جی دیکھیں آپ, ہم نے آپ کو بہت کنسیشن دی ہے, یہ باقاعدہ پیغامات جاتے ہیں. 2 سال پہلے آپ کے ساتھ کیا ہوتا تھا, اب آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو آپ تھوڑا سا لحاظ کریں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال پہلے جو ہو رہا تھا وہ ہم نے کیا ہے اور اب ہم نہیں کر رہے ہیں, لہٰذا ہمیں اس کا کریڈٹ دینا چاہیے. یہ کمال ہی طریقہ کار ہے ویسے بات کرنے کا. جو 2 سال پہلے کیا تھا, کیا وہ آئینی اور قانونی تھا, وہ اخلاقی تھا؟ اور اگر اب وہ نہیں آپ کر رہے ہیں تو کسی کے سر پہ آپ احسان کر رہے ہیں. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کیا پاکستان کو میانمار بنانا ہے, برما بنانا ہے, یہ کام کرنا ہے پاکستان کے اندر؟ یہ کس قسم کا طریقہ کار ہے نیوٹرل ہونے کا؟ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر حال میں نیوٹرل رہنا چاہیے, آئین کے مطابق کام کرنا چاہیے. لگتا بہرحال فی الحال یہ ہے کہ بہت بوجھ ہو گیا ہے. عمران خان صاحب کی کابینہ کے معاملات اٹھا کے دیکھ لیں, دوسرے معاملات اٹھا کے دیکھ, بہت بوجھ ہو گیا ہے. ہر وقت ہر کسی کے ساتھ لڑائی, کوئی آپ کو پروگرس آگے نظر نہیں آتی. یہ بوجھ کب تک کوئی اسٹیبلشمنٹ اٹھا سکتی ہے؟ بچوں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں والدین اگر وہ اتنا بوجھ بن جائیں تو. یہ تو پھر ایک سیاستدان ہے. طلعت بھائی, نبیل بات کر رہا ہوں لندن سے. سر جی, وہ آپ نے ایک تجزیہ کیا تھا کہ پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اس الیکشن کے پیچھے نہیں ہیں ڈسکا والے میں, یا ہمارا کوئی اس میں کردار نہیں ہے, پہلے ہی پیغام بھجوا رہے ہیں بار بار. لیکن سر میں وقتی طور سے پیچھے ہٹ گئے ہوں گے, ہو سکتا ہے. دیکھیں, جو انٹرسٹ ہیں اداروں کے وہ حکومتوں کے تابع نہیں ہیں. حکومتیں آئیں جائیں گی, وہ انٹرسٹ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ نیوٹرلٹی کا اس سے تعلق ہے. پہلے سوال کے جواب میں نے آپ کو بتایا, جو پبلک پرسیپشن ہے اس حکومت کے بارے میں, اس کی کارکردگی کے بارے میں, اس کے اعمال کے بارے میں, اس کے افکار کے بارے میں, اس کے استدلال کے بارے میں, یہ تمام کا تمام جو پرسیپشن ہے لوگوں کا, وہ بہت نیگیٹو ہے. نہ دلیل کام کرتی ہے, نہ اعمال سے لوگ مطمئن ہوتے ہیں, اور نہ ہی جو فکر ہے وہ لوگوں کو متاثر کرتی ہے. جبھی تو ویڈیو آپ نے دیکھی نہیں جس میں لوگوں کے سامنے بات کر رہے ہیں, جو جن نے تالیاں بجانی ہیں وہ تالیاں ہی نہیں بجا رہے. تو پھر ان سے کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے اتنی بڑی بات کر دی, آپ نے تالیاں نہیں بجائیں, کیا آپ رات کو لیٹ نائٹ کرتے رہے ہیں؟ اب لیٹ نائٹ کے اپنے مطالب بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے تہجد گزاری تو نہیں کر رہے ہوں گے نا, وہ ریفرنس تو نہیں دے رہے ہوتے اس وقت. تو تالیاں تو کہہ کے بجوا رہے ہیں. تو یہ تو اب صورتحال ہے. تو برڈن بہت بڑھ گیا جی, اس کو کوئی نہیں اٹھائے گا. پوچھنا مجھے یہ تھا کہ یسر رضا گیلانی صاحب نے لیٹر لکھا تھا عمران خان صاحب کو کہ میں الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہوں تو آپ پلیز مجھے ووٹ دیجیے. چلے, ان کا رائٹ تھا سب کو ووٹ لیٹر لکھنا, وہ انہوں نے لکھ کے ووٹ مانگ لیا, اپنا کام انہوں نے کر دیا. تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ 70 کروڑ روپیہ مل رہا ہے ایک ووٹ کا, تو آج ان کا اپنا ووٹ بھی مسترد ہو گیا ہے اسمبلی میں, تو وہ بھی اپنا ووٹ ٹھیک سے کاسٹ نہیں کر سکے. تو یہ تو نہیں ہے کہ کہیں عمران خان صاحب خود ہی اپنا ووٹ ضائع کر دیا ہو؟ اگر آپ کے پاس اس بارے میں کوئی انفارمیشن ہے تو پلیز شیئر کیجیے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہوا ہوگا. میرا نہیں خیال کہ یہ تو زیادہ ہی, بہت ہی زیادہ آپ نے جو ڈھیل زیادہ دے دی ہے اس گڈی کو, اس کو تو واپس لیں حقائق کی زمین کے اوپر. ایسا نہیں ہوا ہوگا. لیکن اس کی تردید نہیں آئی, میں نے نہیں دیکھی. جو مسترد تردید ہوتی ہے وہ نہیں دیکھی.
چند الفاظ میں نے دیکھی ہے. تو یہ بڑا سوال ہے کہ جو ووٹ ضائع ہوئے ہیں کس کے ووٹ ضائع ہوئے ہیں. اصل تو تحقیق یہ کروانی چاہیے کہ ووٹ کس کے ضائع ہوئے ہیں. جو بندے گئے ہیں دوسری طرف, شاید خاقان عباسی نے 32 کا فگر استعمال کیا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سینٹ کے انتخابات سے 2 دن پہلے پیپلز پارٹی کی کیلکولیشن ایگزیکٹ نمبر آپ کو بتا رہا ہوں 22 تھی کہ 22 کا, اور ہم نے اسٹیج کے اندر وہ استعمال بھی کیا. 22 کا ہے, نام وغیرہ ان کے دیے ہوئے ہیں. اور یہ سارے پیسے کر رہے ہیں سینٹ کے اندر. سینیٹر بننا پیسے کے ساتھ, اس سے آپ کیا, آپ کو کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ ملتے ہیں سینیٹرز کو؟ سینیٹر نے وہ پیسہ پھر واپس 70 کروڑ کی سیٹ بک رہی ہے جی, اور 80 کروڑ کی سیٹ بک رہی ہے. تو میں نے کسی سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ 30 کروڑ لگا کے آتے ہیں تو 50 کروڑ کا فنڈ لیتے ہیں پھر جو عمران خان صاحب نے دیے ہیں, اس سے پھر آپ پیسے بناتے ہیں. وہ تو سمجھ, سینیٹر کے پاس کون سے فنڈز ہوتے ہیں؟ سینیٹر نے وہ پیسہ واپس کیسے کرنا ہے؟ صرف سینیٹر بن کے ہی وہ خوش ہے. وہ گاڑی کے اوپر سینیٹر لکھوانا ہے, اسی کے لیے وہ 70 لاکھ کی یہ نمبر پلیٹ یا نیم پلیٹ یا ڈیزگنیشن پلیٹ جو ہے وہ 70 کروڑ روپیہ اس کا دے گا. کیوں دے گا بھائی اس کا؟ تو بنیادی طور پر جو پولیٹیکل فیملیز ہیں ایٹ دا بیک اینڈ وہ نیگوشیٹ کرتی ہیں اور اپنے بندے سینٹ تک وہ پہنچاتی ہیں, اور جو نیگوشیشنز ہوتی ہیں وہ سیاسی دائرہ کار کے اندر رہ کے ہوتی ہیں. پنجاب کے اندر جو 11 سیٹوں کے اوپر سیٹلمنٹ ہوئی ہے کیو لیگ کے ساتھ, آپ کا کیا خیال ہے اس کے اندر پیسہ چلا ہوگا کہ مسلم لیگ جس کے پاس 22 ایکسٹرا ووٹس تھے وہ ایک پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ایک اور سینٹ کی سیٹ وہاں سے کھینچ سکتی تھی, کیوں اس نے لڑائی نہیں کی؟ پیسے لیے ہیں کیا اس نے؟ پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ ہے. یہ سیاست ہے. اگر آپ نے اس کو پیسے کے ساتھ جوڑنا ہے تو جوڑتے رہیں, لیکن یہ سیاسی طور پر ایڈجسٹمنٹس کی گئی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا سوال درست نہیں ہے اس زاویے سے. سوال تو اپنی جگہ پر معتبر ہے, لیکن اس زاویے سے کہ پیسے لے کے ووٹ ضائع کیے گئے ہیں عمران خان صاحب نے. طلعت بھائی, آپ کے چہرے پہ بہت کم میں نے اتنی خوشی اور فتح کی جیت کی تمکنت اور جوش, مولا علی آپ کو اسی طرح مسکراتا رکھے. میرا سوال یہ ہے, پی ٹی آئی کہتی ہے جی کہ ہائی مورل گراؤنڈ, کیا ہائی مورل گراؤنڈ جو ہے وہ فیصل واڈا پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا؟ وہ فیصل واڈا کہ جب ایک جج صاحب جو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں جی کہ نواز شریف وہاں بیٹھ کر ہمارے قانون کا مذاق اڑا رہا ہے, تو کیا آج فیصل واڈا نے جو قانون کے منہ پر, عدالت کے منہ پر ایک زبردست قسم کا تمانچہ مار کر اور اپنا بوٹ پھر ان کے ٹیبل پر رکھ کر کہا ہے کہ روک سکتے ہو تو روک لو, اب میں سینیٹر بننے جا رہا ہوں؟ ابھی میں خبر دیکھ رہا تھا کہ فیصل واوڈا کے جو وکیل ہیں انہوں نے ان کا استعفیٰ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو اپنے کاغذات, قومی اسمبلی کے کاغذات میں جھوٹ بولتا ہے وہ سینٹ کا ممبر بن جائے؟ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ جب ایک شخص چوری کرے اور جب وہ پکڑا جائے تو وہ کہے جی آپ چوری کا مال واپس لے کے اور پھر وہ پاک اور صاف ہو جائے. پلیز اس پہ کمنٹ کیجیے گا. جی چل شکر ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہنس کیوں رہے تھے, آپ مسکرا کیوں رہے تھے, آپ کے چہرے پہ تازگی کیا تھی؟ خیر پشمردہ تو میں کبھی بھی نہیں ہوتا, سنجیدہ ہوتا ہوں, لیکن مردنی تو کبھی بھی نہیں چاہیے ہوئی ہوتی. بڑے مشکل حالات میں سے بھی ہم ٹھیک ہی طریقے سے نکلے ہیں. لیکن میں اچھا خوشی کی بات تو بالکل ٹھیک ہے, جب 2 نمبری پکڑی جائے تو اس کے اوپر آپ خوش نہیں ہوتے کیا؟ جب 2 نمبری پکڑی جائے, جب 2 نمبری کینسل ہو جائے اور حالات و واقعات ایسے بنے کہ جو داؤ مارا جا رہا ہے اس ملک کے اندر, جس کے بارے میں مسلسل بات کر رہا ہوں, آج سے بات نہیں کر رہا ہوں, یوٹیوب پر آنے سے میں نے بات کا آغاز نہیں کیا ہے. یو کین لک ایٹ مائی ریکارڈ, آئی بین کنسسٹنٹلی سیئنگ کہ یہ واردات جو ہے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. تو جب اس واردات کا کوئی نہ کوئی سرا پکڑا جاتا ہے تو اس کے اوپر کیا خوشی بنتی نہیں؟ بہت اچھی بات ہے. بہت بڑا فیصل واوڈا کا کیس جو ہے وہ بار بار کوٹ ہوگا. جب یہ کہا جاتا ہے جی کہ وہ نیو یارک کے اندر اس طرح ہوتا ہے جی, تو سوئٹزرلینڈ کے اندر اس طرح ہوتا ہے جی, تو جو طاقتور ہے اس کو آئین کے تابع ہونا چاہیے, تو فیصل واوڈا کیا آئین کے تحت کام کر رہے تھے؟ فیصل واوڈا کو جو سہولت مہیا کی گئی ہے تھرو آؤٹ, وہ سہولت آئین کی اطاعت پر مبنی ہے کیا؟ تو فیصل واوڈا کے جو لنکیجز ہیں آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پچھلے 2-3 دن سے سپریم کورٹ میں یہ دلائل دے رہے ہیں کہ ان کا کیس جو ہے وہ لائیو جائے ٹی وی پر. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے ایک جج جو ہیں جو کہ
آئین و قانون کو اچھی طرح جانتے ہیں، اگر وہ یہ دلائل اس بیس پہ دے رہے ہیں کہ اس کی جگہ بنتی ہے قانون میں، تو کیوں نہیں سپریم کورٹ اس کی اجازت دے دیتی، کیونکہ اس سے زیادہ فیئر ٹرائل تو اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کیس کے بعد اوپن ٹرائل کے بعد اگر نااہل ہوتے ہیں تو پھر وہ عوام انڈرسٹینڈ کرے گی، ورنہ یہ ایک پولیٹیکل معمہ ہی بن جائے گا جیسے ذوالفقار علی بھٹو والا کیس بنا۔ ورنہ اگر فیئر ٹرائل اس طرح ہوا تو سرخرو ہو جائیں گے۔ امریکہ میں بھی اس کی اگزامپل ہے، فرینک کیپریو بہت فیمس ہے، نیو یارک کے جج ہیں۔ تو پاکستان میں اگر اس طرح کر لیں تو یہ تو سپریم کورٹ کی امیج بلڈنگ کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس جو ہے وہ تمام خبروں کے نیچے دب گیا ہے۔ میں ذاتی طور پر ویسے سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنا کیس خود پلیڈ نہیں کرنا چاہیے تھا، میری ذاتی رائے۔ اگر انہوں نے ابھی تک جج کے ڈیکورم کی حدود کو ریکگنائز کرتے ہوئے وہ آپریٹ کریں، جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ جی دوسرے لوگ جو ہیں جو مجھے اٹیک کرتے ہیں وہ پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں، بیانات بھی دیتے ہیں، میں جج ہوتے ہوئے یہ نہیں کر سکتا، تو میرے خیال میں انہی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ کیس لڑتے تو زیادہ بہتر تھا۔ یہ پوائنٹ ان کا بالکل بہتر ہے کہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ پبلک ہونا چاہیے، کیونکہ ہی از لوکنگ فار این آڈینس، وہ لوگوں تک بات کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب لوگوں تک براہ راست قاضی فائز عیسیٰ کے منہ سے بات پہنچوانے کے نتائج نکلیں گے نا، تو اس وجہ سے کوئی وہ بات پہنچوانے نہیں دینا چاہتا، تو اس وجہ سے ان کی یہ درخواست ہے دوسرے معاملات کی طرح دب کے رہ جائے گی۔